اور عزیز طلبا، ہم سب یہاں جو جمع ہوئے ہیں وہ ایک خوشی کے اظہار کے لیے، کیونکہ آج اس بستی میں یعنی سیمے ٹولہ میں بچی کا عقیقہ ہے، جو کہ عثمان صاحب کی پوتی اور سنجر عالم صاحب کی نتنی ہے۔ تو ان کی خوشی کے لیے ہم سب یہاں، اور ایک سنت یہ عقیقہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے صلاحیت دی ہے، استطاعت دیے ہیں، تو عقیقہ کرنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو ہم سب اس کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عثمان صاحب کے اہلیہ مرحومہ جو انتقال فرما گئی، آسما خاتون، قریب 1 سال ہو گیا، تو ہم لوگ جو قرآن کی تلاوت ہوئی ہے، تو جو بھی ٹوٹی پھوٹی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما کر ایک حرف کا ثواب نبی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، صلحاء، صدیقین کو پہنچا کر، ان کی روحوں تک پہنچا کر جتنے بھی مومنین مومنات ہیں ان سب کی مغفرت عطا فرمائے۔ تو دیکھیے، آج میں حدیث کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض مواقع پر خوشی کا اظہار کیا ہے، اور دوسرے کو بھی خوشی کا اظہار کرنے اور اس پر شامل ہونے کی ہم لوگوں کو پیغام دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کے یہاں نکاح ہو، نکاح جس کو شادی بھی کہتے ہیں، اب اس وقت ولیمے میں آپ خوشی کا اظہار کریں، اور صرف آپ خوشی کا اظہار نہ کریں بلکہ خوشی کے اظہار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو بھی اس میں شامل کریں، دوسروں کو بھی اس میں شامل کرنے کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دے رکھی ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، تو ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ولیمہ خوب دھوم دھام سے کیجئے، خود بھی شریک ہو، دوسروں کو بھی آپ دعوت دیجئے۔ اسی طریقے سے حدیث کی روشنی میں مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے یہاں مہمان آ جائے، یا کوئی دوست کافی سالوں کے بعد آپ کے یہاں تشریف لائے، یا کوئی بھی آپ کے یہاں مہمان آ جائے، تو آپ خوشی کا اظہار کیجئے اور مہمان نوازی کیجئے، ان کے لیے آپ میزبان بن جائیے، ان کی خدمت کیجئے، یہ بھی ثابت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ، جو کہ آج الحمدللہ یہاں پر عقیقہ کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ یا بچی جب وہ پیدا ہو جائے اور 7واں دن ان کا نام رکھ دینا چاہیے، مستحب ہے۔ 7واں دن ان کا بال چھلوا دینا چاہیے، یہ بھی مستحب ہے۔ اسی طریقے سے 7واں دن عقیقہ کر دینا یہ بھی مستحب ہے۔ لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے ہم 7واں دن نہیں کر پائے، عقیقہ مستحب تو ہے 7واں دن کرنا، ہو سکتا ہے کہ مال و دولت آپ کے پاس نہیں ہو، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور پریشانی آ جائے، تو اگر کسی وجہ سے ہم 7واں دن عقیقہ نہیں کر پائے تو ہم کسی اور دن عقیقہ رکھ سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم 7واں ہی دن رکھیں، اگر کسی مجبوری کے تحت ہم نہیں کر سکتے تو اس کو بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عقیقہ میں الحمدللہ یہاں پر علماء کرام بھی آئے ہوئے ہیں، مدرسہ کے طلباء بھی ہے، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان بچی کے لیے دعا کرے جن کے نام سے آج عقیقہ رکھا گیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو دینی دنیاوی
ہر اعتبار سے کامیابی عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہر پریشانی سے ان کی حفاظت فرمائے، اور جو اس عقیقہ کے لیے انتظام کیے ہیں اور جو پیسہ لگائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ ان کے رزق میں، ان کے کاروبار میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو بھی اللہ تعالی جو ہے ہر عافیت سے، ہر پریشانی سے حفاظت فرمائے۔ زیادہ وقت میں نہیں لوں گا کیونکہ بیان تقریر تو خیر ہوتے رہتی ہے۔ سنجر عالم صاحب کے جتنے جملہ رشتہ دار گزر چکے ہوں، خاص طور سے ان کے والد محترم اور والدہ اور جو بھی جملہ رشتہ دار گزر چکے ہیں، ان سب کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے، اور جو حیات میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور سنجر عالم صاحب کے جتنے رشتہ دار ہیں اور جو بھی ہے ان سب کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور الحمدللہ انہوں نے بہت نیک نیتی کے ساتھ یہ عقیقہ کا انتظام کتنا اچھا کیے ہیں۔ آپ خود ان کو دیکھ سکتے ہیں، معائنہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عثمان صاحب بھی ہے الحمدللہ، جو کہ ان کے دادا ہیں، یہ بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے جائز طریقے سے، یہ ایک سنت ہے، مستحب ہے، تو اس میں ہم سب شریک ہوئے ہیں۔ اور پھر انشاءاللہ ابھی دعا ہوگی تو آپ حضرات دعا میں شریک ہوں۔ دعا سے پہلے آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں گے، تاکہ ایک ختم کلام اللہ شریف کا ثواب ہو۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے سے ایک ختم کلام اللہ کا ثواب ملتا ہے۔